جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد عورت جڑوا بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑوا بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑوا بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں کی طار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تمہیں پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر اے شخص اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہے جو صرف پانی میں رہتی ہے، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق ہے اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور جسے میں چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورۃ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس صورت میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس
انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئی تو اگلی نسل میں بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑوا بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسید کی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑوا بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑوا بچوں کے پیدا ہونے کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو اور ان میں جڑوا بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑوا بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔